النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دین کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. عزتیں عظمتیں وقار اور خوشحالیاں عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کو امن کی دولت عطا فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دنیا کہہ رہی ہے کہ ترقی کرنی ہے تو آگے جائیں، اور دین کہہ رہا ہے کہ ترقی کرنی ہے تو حضور کے مبارک دور کی طرف پیچھے جائیں. اب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، کلمے کے وارث ہیں، دین اسلام کے وارث ہیں. ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے وہ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی.
ہمیں تو بس اس بات کی غرض ہے کہ رب رسول کیا کہتے ہیں، دین کیا کہتا ہے۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں جب زمانہ بے مثال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں جب زمانہ بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی اور ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ ہماری ترقی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، ہماری ترقی اس نظام کی طرف جانے میں ہے جو آج سے 1450 سال پہلے میرے حبیب نے کلمہ پڑھنے والوں کو عطا فرمایا۔ اس نظام کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، معاشی عدم استحکام ہوگا، اچانک اموات ہوگی اور آپس میں بہمی قتل و غارت ہوگی۔ اگر دین اسلام کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے تو یہ ساری صورتحال ہیں کہ جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل یہ بات حقیقت ہے، درست ہے کہ جب تک مسلمان دین اسلام کی طرف واپس نہیں جائیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، معاشی عدم استحکام بھی ہوگا، ناگہانی اموات، اچانک موتیں بھی ہوں گی، قتل و غارت بھی ہوگا، بربادیاں بھی ہوں گی، سکون بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے چھٹکارا ملے تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ حضور کے دین کو سینے سے لگائیں، اللہ ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور دین غالب کیسے آئے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک امت جہاد کرتی رہے گی اس وقت تک دین غالب رہے گا، اور آج جہاد کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اور پھر جو ملک ایٹمی طاقت رکھتا ہے اسی ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جنگ کی بات نہ کرو، آج کے دور میں تلوار کی بات نہ کرو، اور 76-77 سال سے یہ ایک وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ حالانکہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے نا، قرآن پاک کو پڑھا جائے اور اپنے مفاد سے ہٹ کر قرآن پاک کو پڑھا جائے تو قرآن پاک میں لفظ امن 3 مرتبہ قرآن میں آیا، صرف پورے قرآن میں امن کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، پہلے سپارے میں اور چوتھے سپارے میں اور 13ویں سپارے میں۔ یہ صرف 3 امن کے لفظ ہیں پورے قرآن میں، اور جنگ اور جہاد اس سے ملتی جلتی 550 آیات میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ کہ قرآن کو پڑھنے والا ہی، قرآن کو جاننے والا ہی، قرآن کا عالم ہی لوگوں کے سامنے قرآن کا غلط مفہوم رکھ رہا ہے، اسلام کا غلط مفہوم رکھ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ ظلم ہے کہ جس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 آیت میں جہاد کا حکم دیا ہے، اسی قرآن سے اسلام کا یہ رخ لوگوں کے سامنے کیا گیا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ اس میں کیا اقبال نے یہی وجہ کہا تھا نا، اقبال نے کہا تھا کہ جب یہ اپنی تعلیم لے کے آئے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی تعلیم رچ اور بس گئی تو اس وقت ابلیس سے یہ کہنے لگے، یہی لوگ کہنے لگے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، یعنی کہ یہ نظام اب پکا ہو چکا ہے، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ غربت سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ غربت سے مراد ایمان سے غریب ہونا، ایمان سے خالی ہونا۔ فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے
جو ایمان کے تقاضے سے خالی ہیں، ایمان کے نور سے خالی ہیں، یہ صرف بس سجدے میں خوش ہیں، یہ کبھی بھی قیام یعنی جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کو تعلیم ہی اس طرح کی دی گئی کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یعنی جب جہاد کا وقت آیا تو یہ تسبیح پکڑ لی، مصلح پکڑ لیے۔ تسبیح اور مصلح سے امن نہیں پھیلا، امن پھیلا ہے تو رسول اللہ کی تلوار سے امن پھیلا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ کہا کہ لوگوں نے کبھی بھی جہاد کی آرزو پیدا نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہتا ہے کہ ان لوگوں میں، ان کلمہ پڑھنے والوں میں جن کو انگلیسی نظام دیا گیا، ان میں جہاد کی کبھی بھی آرزو پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کبھی قرآن سن کر، کبھی مسجد میں کسی کا بیان سن کر اگر آرزو پیدا ہوتی بھی ہے تو جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں پھر جہاد کی آرزو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری صحیح ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ کہا کہ پہلے دور یہ تھا کہ وقت کے بادشاہ صوفیوں کی درگاہ کے اوپر جاتے تھے اور ان سے وعظ و نصیحت حاصل کرتے تھے، اور پہلے صوفی جو ہیں وہ بادشاہوں کی تربیت کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بادشاہوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھاتے تھے اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں، ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کریں۔ کہا کہ اب دور بدلا، اب صوفی جو ہے اس کے دربار میں بادشاہ نہیں جاتا، بلکہ اب صوفی جو ہے وہ بادشاہ کے قدموں میں لیٹا پڑا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ علماء سٹیج کے اوپر بیٹھ کر رسول اللہ کے دین کو واضح طور پر، مکمل طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سٹیج کے اوپر بیٹھ کر ان چیزوں کی بات نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں یا لوگوں کے مفادات ختم ہوں۔ تو اقبال نے کہا کہ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہی وجہ ہے کہ دین جو ہے وہ دور ہو گیا اور دین سے لوگ دور ہو گئے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہے، طواف اور حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کت ہو کر رہ گئی مومن کی تیرے بیٹیاں۔ بس حج، عمرے، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں، جہاد کی بات نہ کرو، اس لیے کہ اگر جہاد ہوگا تو مسلمانوں کی حکومت کیا ہوگی؟ رسول اللہ کا تخت جو ہے وہ جہاد کی وجہ سے دین پر آئے گا۔ ہر چیز کی تمہیں اجازت ہے لیکن تمہیں جہاد کی اجازت نہیں ہے کہ جہاد کی بات کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ کس طرح تو غیر کے سامنے جھک جاتا ہے؟ تجھے رب نے زندگی دی، رب نے تجھے جسم دیا، رب نے تجھے زندگی دی، اللہ نے تجھے نعمتیں دی، اللہ نے تجھے دین اسلام دیا، اللہ نے تجھے قرآن دیا، وہ عظمت والا رسول دیا کہ جس کے امتی ہونے کے لیے نبی بھی آرزویں کرتے رہے، اللہ نے بن مانگے تجھے وہ عظمت والا نبی دیا، پھر تجھے شرم نہ آئی کہ غیر کے سامنے جا کر جھک گیا، رب رسول کو بھول گیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک سب جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، کیا کوئی ایسی دعا تھی کہ اگر حضور مانگتے تو رب پوری نہ کرتا؟ میں نے آپ سے سوال کیا ہے، کوئی ایسی دعا تھی کہ اگر حضور مانگتے اور اللہ پوری نہ کرتا؟ کوئی ایسی دعا نہیں تھی کہ اگر حضور مانگتے اور رب پوری نہ کرتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی ہر آرزو کو میرے رب نے پورا کیا، اور اس کا قرآن بھی گواہ ہے۔ اگر چاند کی طرف اشارہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہوا، اس کی تصدیق اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم قبلے کے لیے آرزو مند ہو
تو آسمان کی طرف چہرہ کریں تو میرا رب تو صرف اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو کوئی ایسی دعا نہیں تھی کہ اگر حضور مانگتے اور رب پوری نہ کرتا، لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب نے کئی مرتبہ تلوار کو اٹھایا، اور اگر بد دعائیں دینے سے ظلم مٹ جاتا تو اللہ کے قرآن میں رب جہاد کا حکم نہ دیتا بلکہ مسلمانوں کو بد دعائیں کا حکم دیتا۔ عجیب صورتحال ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس طرح کی باتیں کرنا یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اس بات کا انکار کرے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی بھی فتوحات ملی اور جتنے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ سب کے سب مصطفیٰ کے تلوار کی برکت تھی اور جہاد کی برکت تھی۔ اب کلمہ پڑھنے کے باوجود بندہ جہاد کا انکار کر دیتی نہیں جی، اسلام امن کا درس دیتا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی کو کچھ نہ کہو۔ بس اس جملے نے مسلمانوں کی یہ حالت کر دی، کیا صورتحال ہو گئی؟ یہی جملہ کئی سال سے ہمیں کشمیر آزاد نہ کروا سکا، اسی جملے کی وجہ سے آج تک کشمیر آزاد نہیں ہوا، اسی جملے کی وجہ سے عراق تباہ ہو گیا، اسی جملے کی وجہ سے افغانستان تباہ ہوا، اسی جملے کی وجہ سے آج غزہ کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے اور بم مار کر ان کے بچوں کی لاشوں کو آسمانوں پہ اڑایا جا رہا ہے، اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا پھر اسی تصدیق کو لیے بیٹھا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسلام کلمہ پڑھنے والے کو سب سے پہلے غیرت کا درس دیتا ہے، سب سے پہلے غیرت کا درس دیتا ہے۔ اور اگر آج اس طرح کی بات کی جائے تو پھر آگے سے جواب ہوتا ہے کہ تم تو آج کل کے بچے ہو، تم آج کل کے بچے ہو، تمہیں کیا پتا کہ ہم کیا ہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ تھے تو وہ تمہارے آبا، تم بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ وہ لوگ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی عظمتوں کو سلام ہے، ان کے قدموں کی خاک کی دھولوں کو سلام ہے، لیکن تو بتا کہ تو نے کیا کیا ہے، تو اپنا حساب کتاب بتانا کہ آج تک تو نے کیا کیا ہے، اور اگر تیرے سامنے اس طرح کی بات کر دی جائے تو تیرے لیے مناسب نہیں۔ اور حضرت علامہ امیر المجاہدین حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر جہاد کا اعلان کر دو تو آدھے ہسپتال جو ہے وہ خالی ہو جائیں گے، مریض صحت مند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھیں گے کہ جب ہسپتال میں ہی مرنا ہے تو کیوں نہ بندہ عزت کی موت مرے اور میدان جہاد میں شہادت کا مقام حاصل کر لے۔ اور مسلمانوں کو جب تک جہاد کی طرف واپس نہیں آئیں گے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی ہزاروں باتیں کر لیں، لاکھوں باتیں کر لیں، ہزاروں باتیں کر لیں، ہزاروں کا دعائیں دے لیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن جب تک مسلمان جہاد اور دین کی طرف واپس نہیں آئیں گے تب تک ان کو عزت نہیں ملے گی، تب تک وقار نہیں ملے گا، تب تک امن اور سکون کی دولت نہیں ملے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک تاریخ میں حضور کی تلواروں کے نام تو ملتے ہیں لیکن تسمیوں کے نام نہیں ملتے۔ علماء نے 10 تلواروں کے حضور کی 10 تلواروں کے نام لکھے۔ حضور جب بدر میں تلوار لے کر گئے تو وہاں اسلام نے امن کا درس نہیں دیا۔ حضور جب احد میں تلوار لے کر گئے تو اسلام نے امن کا درس نہیں دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تلوار لے کر گئے اور جس جگہ پر گئے تو اس تلوار نے اس علاقے کو امن عطا کیا۔ امن کے لیے جہاد ضروری ہے، امن کے لیے تلوار ضروری ہے۔
اور یہ اور بات ہے کہ ان غلاموں کا مسلک ہے کہ یہ ناقص ہے، کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے آداب۔ اب قرآن سے دور بھاگا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والے وہ کہتے ہیں نہیں جی آج قرآن کی بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اگر قرآن کھولا جائے گا اور پڑھا جائے گا تو ان کی دکان نہیں چلے گی، سیاستدان کی سیاست نہیں چلے گی، پیر کی پیری نہیں چلے گی، مولوی کی تقریر نہیں چلے گی، تاجر کی تجارت نہیں چلے گی۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی بات نہ کرو، اس لیے کہ قرآن ایمان والے کو غلامی نہیں سکھاتا، بلکہ قرآن ایمان والے کو حضور کی غلامی سکھاتا ہے۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہو اور غلامی غیر کی ہو اور پھر بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اپنے اسلام کی خبر کر کے کہاں کا مسلمان ہے کہ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی چاہیے، اور حق تو ہمارا یہ بنتا تھا کہ ہم حضور کی غلامی کرتے، لیکن ہم نے غیروں کی غلامیاں کی، اور جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ذلت مقدر میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، 85-86 سال عمر ہے، 85-86 سال عمر کا جو بابا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں میں ایمان کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا تھا، حضور کی غلامی تھی، جذبہ جہاد تھا۔ 85 یا 86 سال عمر ہے، حضرت مہدی کرم کی جنگ یرموک میں آپ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آئے، اور سامنے سے جو رومی نوجوان آیا وہ ایسا نوجوان تھا کہ صبح شام پتہ نہیں کتنی خوراک کھاتا تھا، اور 1000 بندے کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑنے کے لیے آتا تھا۔ اس نے جب مالک کو دیکھا تو نفرت کے ساتھ کہنے لگا کہ تم مجھ سے لڑے گا۔ تو حضرت مہدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دوڑایا اس کے ارد گرد، اور دوڑاتے دوڑاتے اس کے گھوڑے کی دوم کو پکڑا، پچھل کو پکڑا، اور فرمایا کہ اگر تو کسی پہلوان کا پتر ہے، لڑنا باغ میں پہلے مجھ سے یہ دوم چھڑوا کے دکھا۔ ان لوگوں کا یہ جذبہ تھا، یہ ایمان تھا۔ 85-86 سال کی عمر کے بابے میں اتنا جذبہ جہاد تھا، لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک ہے کہ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، کسی مولوی کی تفسیر نہیں ہے یا کسی مفسر کی، بلکہ اللہ کا فرمان ہے، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فرمایا کہ حبیب آپ اپنے غلاموں کو حکم دے کہ جو بھی اللہ رسول کا دشمن آئے اس کی ہڈیاں توڑو۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ رسول کا کوئی بھی دشمن ہے، دین اسلام کا کوئی بھی دشمن ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی ظالم ہے، اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دو۔ اور رب ذوالجلال خالق کے کائنات نے قرآن میں فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ سورۃ توبہ میں رب حکم فرماتا ہے کہ حبیب آپ اپنے غلاموں کو اجازت دے دیں کہ کافر ان کو جہاں بھی مل جائے تو وہیں پہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ قرآن ہے، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، حبیب آپ اپنے غلاموں کو اجازت دیں، ایمان والوں کو اجازت دیں کہ کافر ان کو جس جگہ میں بھی ملے ثقفتموہم، وہیں پہ اس کو قتل کر دیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حبیب جب بھی آپ کے غلام ٹولی کی صورت میں، جماعت کی صورت میں آپ کے پاس بیٹھے تو آپ اپنے غلاموں کے سامنے جہاد کی فضیلت بیان کریں، اپنے غلاموں کو جہاد کا جذبہ عطا کریں، جہاد کا شوق عطا کریں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں کبھی بھی جہاد کی خواہش نہ ہوئی، لڑنا جب موقع ملے، اب جب جس طرح کے موقع ہے کہ تمام امت کے علماء نے سب نے مسلمانوں کے اوپر جہاد کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ اب اس صورتحال میں غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ان کے مظالم کو دیکھتے ہوئے، ان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے، تمام علماء نے مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض قرار کر دیا ہے۔ اور اگر مسلمان جہاد نہیں کریں گے، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ یہاں تو ہم جو ہے وہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے سامنے جتنی بھی بات کرے، قرآن پڑھ دے، حدیث پڑھ دے، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں مرنا ضرور ہے،
قبر میں ضرور جانا ہے اور حضور کے سامنے حاضری ضرور ہونی ہے اور قیامت والے دن رب کے دربار میں کھڑا ضرور ہونا ہے. اللہ تمہارے تم سے پوچھے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا. ارے بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا کیا مانا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں. حضور جانتے تھے کہ جب میں بدر کے میدان میں جاؤں گا تو میری پیاری اور سگی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہو جائے گا. حضور کو خبر تھی. یہ نہ سمجھے کہ حضور کو خبر نہیں تھی کہ بعد میں وصال ہوا. جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک ہر چیز کی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور رب نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے. حضور جب بدر کی طرف تشریف لے کر جانے لگے حضور جانتے تھے کہ میری سچی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو جائے گا. حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں اپنی سگی بیٹی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکوں گا. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو قبر میں نہیں اتار سکوں گا. حضور کو یہ بھی علم تھا کہ آخری مرتبہ میں اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا. لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار اٹھا کر بدر میں تشریف لے گئے. کس لیے گئے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین کے لیے گئے. جس دین کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم خود تشریف لے گئے تلوار اٹھا کر اپنی بیٹی کے جنازے میں شرکت بھی نہ کی, آخری مرتبہ چہرہ بھی نہ دیکھا, قبر میں بھی نہ اتارا, صرف دین کے لیے بدر میں چلے گئے. اگر اس دین کے اوپر اب یہ صورتحال ہے قیامت والے دن یا قبر میں جب سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, جب تیرے سامنے سے حجاب ہٹائے جائیں گے, جب تجھے قبر میں سارے بھائی بھی ہوگا, باپ بھی ہوگا, بیٹا بھی ہوگا, دوست بھی ہوں گے, سارے ہیں جو تجھے کندھوں کے اوپر اٹھا کر اس اندھیری قبر میں ڈال کر پھر اوپر سے مٹی ڈالیں گے اور مٹی ڈالنے کے بعد پھر بیٹھیں گے نہیں واپس گھر پلٹ آئیں گے. اس وقت تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تیرے سامنے سے حجاب ہٹا کر مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کروائی جائے گی کہ بتا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. اگر حضور نے پوچھ لیا میں نے تو دین کے لیے اپنی بیٹی کے جنازے میں شرکت بھی نہ کی, تو دین کے لیے کیا کر کے آیا, کیا جواب دے؟ کوئی ہوگا جواب؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے آج وقت ہے کہ دین کی طرف واپس پلٹیں. آج وقت ہے کہ ان مسلمانوں کے درد کو سمجھیں اور ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہاتھ اٹھا کر پکارتے ہیں, بار بار مسلمانوں کو پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درد بھری فریاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہم کو چھوڑ دیا, ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا, ہماری مدد نہیں کرتے. اور کیا کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن افسوس ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی اس کا بیان آیا ہو یا کوئی بات کی ہو نہیں, اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے آج وقت ہے کہ دین کی طرف واپس پلٹیں, ورنہ جہاد ہی سے سب کچھ ہوگا. اور یہ جہاد کی برکت ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ فتح مکہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب کچھ عطا کیا, مسلمانوں کو شان اور شوکت ملی, یہ سب جہاد کی برکت ہے. جہاد کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے ہمارے مسلمان. کیوں؟ کیا 550 آیتیں یہ قرآن پاک کی نہیں ہیں؟ کیا قرآن پاک میں 550 آیات میں جہاد کا حکم نہیں دیا گیا؟ اور اگر دیا گیا ہے تو پھر سننا پسند کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. ہم اپنے مفادات کے لیے قرآن کو کھولتے ہیں, ہم اپنے مفادات کے لیے سارے کام کرتے ہیں. ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو اپنے مفادات کے لیے پڑھا ہے. ہمیں جو چیز قرآن میں اچھی لگتی ہے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں. اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن پاک میں یہودیوں کے اوپر جو لعنت کی گئی تھی اس کی وجہ ایک تھی کہ اللہ نے جو ان کو کتاب دی تھی
آدھی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور آدھی کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہمیں قرآن سے جو چیز اچھی لگتی ہے ہم پکڑ لیتے ہیں اور جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کتنا حکم دیا گیا ہے جہاد کا۔ یہ جہاد کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزتیں اور وقار تھی، سب کچھ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ ہمارے بڑے تو وہ تھے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نے اشارہ کیا، یہ ہمارے بڑوں کی طریقہ، ہمارے بڑے وہ نہیں ہیں جو فلاں کرتے ہیں جی بلے توڑ دیے، گیندے توڑ دی، فلاں کر دیا، گولڈ میڈل حاصل کیے، یہ ساری چیزیں یہ دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ قبر اور آخرت میں جو کام آنا ہے وہ دین اسلام کے ساتھ وفاداری ہے۔ ہمارے بزرگ وہ تھے، ہمارے بڑے وہ تھے، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نے اشارہ کیا، صرف 8 تلواریں تھیں۔ عرض کیا تھا یہ بدر تو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم ان 8 تلواروں سے سپر پاور کیسر و کسرا کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ حضور ہمیں حکم دے، یہ بدر تو سامنے ہے، ہم تو سمندروں میں چلے جائیں۔ اور یہ جہاد کی برکت تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم کے اصحاب نے سمندروں میں گھوڑے دوڑائے۔ جب ایران فتح ہوا تھا تو صحابہ نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے تھے۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ اصحاب نے سمندروں میں گھوڑے چلائے، اور یہ بھی جہاد کی برکت تھی کہ محمد بن قاسم نے سندھ میں آ کر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ ہمارے بزرگ رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے اور صبح کو میدان میں تلوار لے کر جہاد کرتے تھے۔ یہ ساری جہاد کی برکت تھی۔ اور یہ جہاد کی برکت تھی کہ حضرت خالد بن ولید کا کسی نے پوچھا حضور سے، حضور یہ خالد بن ولید کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ۔ یہ جہاد کی برکت تھی کہ میرے حبیب نے فرمایا تم خالد کا پوچھتے ہو، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، 9 تلواریں۔ وہ کیسے ٹوٹ گئی؟ لڑتے لڑتے ٹوٹی تھی، لیکن جذبہ کم نہ ہوا۔ اور کسی نے پوچھا کہ بابا کیا کھاتا ہے؟ اتنا جذبہ ہے کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئی لیکن پھر بھی تیرا جذبہ کم نہیں ہوا، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا تھا کہ قوت و سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ فرمایا کہ یہ طاقتیں اور یہ قوتیں ہتھیاروں سے نہیں آتی، فوجوں سے نہیں آتی، باٹی سے نہیں آتی۔ اگر یہ طاقت اور یہ قوت ملتی ہے تو صرف رسول اللہ کی غلامی سے ملتی ہے۔ ورنہ مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمانوں کے پاس پیسہ کم ہے، طاقت کم ہے، ایٹمی ہتھیار کم ہے، نہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جرأت نہیں ہے کہ کوئی اسرائیل کو روک کے دکھائے۔ اتنی بھی جرأت نہیں ہے کہ فلسطین میں ایک اونٹ ان بچے پیاسوں کو پانی کا پلا کے دکھائیں۔ 2 ارب مسلمانوں میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ فلسطین کے تڑپتے ہوئے مسلمانوں کو کھانا دے سکے، فلسطین کے تڑپتے اور پیاسے مسلمانوں کو پانی پلا سکے۔ سب کچھ ہے لیکن یہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ طاقت اگر آنی ہے تو رسول اللہ کے غلامی سے آنی ہے۔ جسم سے طاقت نہیں ملتی، ہتھیاروں سے طاقت نہیں ملتی، ایٹموں سے طاقت نہیں ملتی۔ طاقت تب ہی ایمان والے کو ملتی ہے جب رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے امت کی ذلت کی وجہ بیان کی۔ بس آخری بات سنیں، امت کی ذلت کی جو وجہ بیان کی تھی، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا، حضور سے خود سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا کہ جب تک میری امت بیانہ کرتی رہے گی، یہ بھی ایک سبق کی قسم ہے کہ بیانہ دیا کسی کو، یا فلاں بیانہ ہو گیا باقی پیسے دینا، مال لے لینا، اور اگر وہ بندہ مسلمان پیسے نہ دے سکتا تو بیانہ ہڑپ کر گئے۔ فرمایا یہ بھی سود کی قسم ہے، مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا مال کھائے۔ فرمایا جب تک بیانہ کرتی رہے گی، تجارت کرتی رہے گی اور جہاد کو چھوڑ دے گی تو اللہ ان مسلمانوں کو ذلیل کر دے گا، پھر اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور پھر ان کی ذلت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ حدیث پاک میں لفظ ہے، فرمایا کہ جب اللہ ان کو ذلیل کرے گا یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، یہ ساری دنیا سے مانگ لیں پن لیں پھر بھی ذلیل ہی رہیں گے۔ عزت ان کو تب ملے گی کہ جب دنیا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی کریں۔
دین کی طرف واپس آ جائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب جب بائیکاٹ کا کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، جس طرح رسول پاک نے خیبر کے موقع کے اوپر اپنے غلاموں کو فرمایا تھا، فرمایا کہ یہودیوں کی معیشت کھجورے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو یہ ختم ہو جائیں گے، اور جب بائیکاٹ کیا گیا وہ ختم ہو گئے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی بائیکاٹ کرو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ تو آگے سے 2 ارب مسلمان ہر بندہ ایک جواب دیتا ہے کہ میرے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ یہ 2 ارب مسلمانوں کا جواب ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میرے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ تیرے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے 2 ارب مسلمان جب بائیکاٹ کریں گے یہ خود مر جائیں گے۔ اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں سواد سے مدانہ کی ڈائری ملی اور اس کے قصے ملے، انہیں غزہ سے کسی کی ڈائری نہیں ملی، غزہ سے کسی کی ڈائری نہیں ملی کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر قتل و ظلم کے قصے ہوں۔ غزہ میں کوئی ڈائری نہیں ملی کہ جس میں بچوں کے بمبوں سے اڑائے ہوئے لاشیں آسمان سے بات کر رہے ہوں ان کے قصے ہوں۔ غزہ سے کوئی ان کو ایسی ڈائری نہیں ملی کہ جس میں مسلمان مائیں بہنیں اور بیٹیوں کی سسکتی ہوئی آئے ہوں۔ کوئی ایسی ڈائری نہیں ملی غزہ سے، صرف ملالہ کے لیے ملی تھی زبان کے لیے، یا پھر صرف یہ زبان اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، فرمایا کہ میرے حبیب کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، ان کے اوپر سختی کرو، اس لیے کہ جب یہ دنیا میں ہیں تب بھی ذلیل ہیں، اور مار کے جب جہنم میں پہنچیں گے تبھی ان کے لیے ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں جا سکتے آپ اسرائیل میں، فلسطین میں ان کی مدد کرنے کے لیے، کم از کم اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کو کر سکتے ہیں۔ پیپسی نہیں پیئیں گے تو باہر کو نہیں جائیں گے، کوک نہیں پیئیں گے باہر کو نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باقی حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے تو بزرگوں نے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح شراب کو حرام سمجھتے ہو، اب فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کو ویسے ہی حرام سمجھو، ورنہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو رب پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔ سنت